میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ یا میرے اللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے حضرات گرامی اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب ظاہری علوم سے مالا مال ہو گئے تو باطنی علوم سے شرفیابی کے لیے قطب الاقطاب خواجہ عثمانی ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور شیخ ہارونی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے علاوہ اور بھی بہت سارے درویش حاضر خدمت تھے۔ میرے دل میں حضرت سے مرید ہونے کا اشتیاق پیدا ہوتا ہے، حضرت کے دامن سے وابستہ ہونے کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیٹا معین الدین، پہلے وضو کرو اور 2 رکعت نماز ادا کرو۔ میں نے حکم کی تکمیل کی، پھر فرمایا رخ قبلے کی طرف کر لو۔ میں نے قبلے کی طرف رخ کیا اور فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی، پھر حکم ہوا 21 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ میں نے درود شریف پڑھا۔ حکم ہوا اب آسمان کی طرف نگاہ کرو۔ میں نے آسمان کی طرف نگاہ کیا، اور پھر پیر و مرشد نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا بعدہ، پھر میرے سر پہ ٹوپی رکھی اور چادر خاص سے نوازا، اپنا چادر مجھے عطا کیا اور حکم فرمایا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ میں نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھا۔ پھر حکم ہوا دن رات مجاہدہ میں مصروف ہو جاؤ، دن رات یاد الہی میں گزار دو۔ میں نے دن اور رات اللہ کی یاد میں گزاری۔ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا، اور یہ بتاؤ اب تم کہاں تک دیکھ سکتے ہو؟ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے معین الدین، اب بتاؤ تم کہاں تک دیکھ سکتے ہو؟ تیری نظر کہاں تک پہنچ سکتی ہے؟ میں نے کہا عرش معلیٰ تک۔ میں نے کہا عرش معلیٰ تک دیکھ رہا ہوں۔ پھر پیر و مرشد نے فرمایا اب نیچے دیکھو، تیری نظر کہاں تک جا رہی ہے؟ میں نے کہا میری نظر تحت الثری تک جا رہی ہے۔ پھر پیر و مرشد نے فرمایا یا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ میں نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی۔ پھر پیر و مرشد نے فرمایا آنکھیں بند کر لو۔ مرشد نے فرمایا آنکھیں بند کر لو۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ پھر فرمایا آنکھیں کھولو۔ میں نے آنکھیں کھولی۔ پھر فرمایا میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو اور یہ بتاؤ کہ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ جب میں نے دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھا تو عرض کیا حضور 18,000 عالم دیکھ رہا ہوں۔ یہ سن کر آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا بیٹے اب تمہارا کام ہو گیا ہے، بیٹے اب تمہارا کام ہو گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹے اب تمہارا کام ہو گیا۔ پھر بھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں لگے رہے اور فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے رہے، یہاں تک کہ 30 سال کا عرصہ خدمت پیر میں گزار دیے۔ آپ کا تقویٰ اور پرہیزگاری، عبادت و ریاضت کا یہ حال تھا کہ شب و روز مجاہدات میں گزار دیتے، خدا اس کے رسول کے محبت میں گزار دیتے، اور یہی تو اللہ والوں کی پہچان ہے۔ رب فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کا ولی مومن بھی ہوتا ہے اور متقی پرہیزگار بھی ہوتا ہے۔ اہل حضرات گرامی، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام اولیاء کاملین اپنے اپنے مزارات میں زندہ ہیں اور دوسروں کے اندر بھی زندگی پیدا کر رہے ہیں۔ مثلاً خواجہ غریب
غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا چھوڑے تقریباً 800 سال ہو گئے، مگر آج بھی خواجہ غریب نواز کا نام زندہ ہے، اور اپنے مزار میں وہ خود بھی زندہ ہیں۔ جب تک دنیا میں رہے تبلیغ اسلام کا کام کرتے رہے، اور آج اپنے مزار میں ہیں، آج اپنے مزار میں رہ کر بھی اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو میرے خواجہ کی زندگی دیکھنا ہو تو، اگر کسی کو میرے خواجہ کی زندگی دیکھنا ہو تو عرس کے ایام میں جائے، عرس کے موقع پر اجمیر چلا جائے اور خواجہ کے آستانے پہ جا کر دیکھو کہ ساری دنیا سے لوگ، ساری دنیا کے لوگ کس طرح کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ یہ میرے خواجہ کی زندگی ہی تو ہے کہ لاکھوں زندوں کو اپنی بارگاہ میں بلا رہے ہیں۔ یہ میرے خواجہ کی کرامت ہی تو ہے کہ ان کے در پر بے شمار عاشقوں کا میلہ لگا ہوا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے خواجہ خود بھی زندہ ہیں اور زندوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، کیونکہ اگر میرے خواجہ زندہ نہ ہوتے تو عاشقوں کی یہ بھیڑ نہ ہوتی، دیوانوں کا یہ ہجوم نہ ہوتا۔ اگر ان بدعقیدوں کے مطابق اولیاء مر کر مٹی میں مل گئے ہوتے تو ان کے آستانوں پر زندوں کا یہ ہجوم کیوں ہوتا؟ اس لیے ہمیں کہہ لینے دیجئے کہ جس طرح ہمارے نبی زندہ ہیں اسی طرح ہمارے ولی بھی زندہ ہیں، اسی طرح ہمارے ولی بھی زندہ ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔